خواتین و حضرات، اپنی ناگہانی موت سے پہلے وہ اپنے فن کی انتہائی بلندیوں پر تھا، اور یہ دنیا اب ریاض کا ثانی پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ تصویر تعجب خیز حد تک ریاض کو اس کے دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ پیش کر رہی ہے۔ یہ آرٹ گیلری آج سے صرف ریاض کی تصویروں کی نمائش کرے گی۔ اتنا بڑا فنکار جس کے ساتھ دنیا انصاف نہ کر سکی، آج سے اس گیلری کا روح رواں ہے۔ آئیے اور جدید فن کے مختلف نمونے دیکھیے۔ یہ ساری منہ بولتی تصویریں ہیں۔ اس عظیم شاہکار کے نیچے ریاض نے لکھا ہے، جو کچھ ہوا اسے تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں، مگر جو کچھ تم نہیں جانتی یا جس بات پر تمہیں شک نہیں ہو سکتا، یہی وہ حقیقت ہے جسے تمہاری جدائی کے بعد میں زندگی بھر برداشت کرتا رہا ہوں۔ فن کو دور سے سلام۔ تحریر انتصار حسین، پیشکش خالد لطیف۔ فن کو دور سے سلام۔ تم ہو؟ تم کیا سمجھے؟ میں سمجھا کوئی خریدار آ گیا گیلری میں، چنانچہ سارے کام کاج چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اپنے کمرے سے۔ دھوکہ کھا گئے۔ میری بنائی ہوئی یہ تصویر اگر تم مجھے دے دو تو میں ایک خریدار کی حیثیت ہی سے حاضر ہوا۔ آپ کی بنائی ہوئی تصویر آپ کو دے دوں؟ کیا مطلب؟ اس کی قیمت جو آپ کو دی جا چکی ہے وہ کون دے گا؟ نقد۔ ظاہر ہے، منافع نہ صحیح مگر لاگت تو دو۔ کس سے کہہ رہے ہو؟ ایک آرٹسٹ سے جو رنگ و برش کے سہارے اپنا پیٹ پال رہا ہو۔ تم مجھے دیوار پر لگی ہوئی یہ تصویر دے دو اور اس کے بدلے مجھ سے ایک اور تصویر لے لو۔ یہ نہیں بکی، ممکن ہے وہ بک جائے۔ اس طرح سودا کرنا چاہو تو میں تیار ہوں۔ یہاں وقت خراب کرنے کے لیے نہ آ جایا کرو، سمجھے؟ چلو پھر کچھ تھوڑا سا ایڈوانس عنایت کرو۔ دوسری تصویر میں 2-1 دن میں مکمل کر کے تمہیں دے رہا ہوں۔ جی نہیں، بہت سستی دے دوں گا۔ تھوڑا سا ایڈوانس دے کر بہت فائدے میں رہو گے۔ مجبور آدمی ہوں، جو کہو کہ مان لوں گا۔ بھائی مجھے خریدنی نہیں ہے، بس قصہ ختم ہوا۔ تمہیں خریدنی نہیں ہے مگر مجھے تو بیچنی ہے۔ سوائے تمہارے اور کون خریدار ہے میرا؟ میں معافی چاہتا ہوں۔ معافی مانگنے سے تو کام نہیں چلے گا۔ بنے یا نہ بنے، آپ کی تصویروں کی مانگ ہی نہیں ہے، میں خرید کر کیا کرتا ہوں؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ سوائے اس ایک تصویر کے میری اور کون سی تصویر تمہارے پاس ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ میری مانگ نہیں رہی؟ اور اس ایک تصویر کے نہ بکنے کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو مجھے۔ میں نے آپ کی تمام تصویریں کس طرح بیچی یہ تو میں ہی جانتا ہوں۔ تم ایڈوانس دینے سے انکار کر سکتے ہو مگر اس قسم کی فضول باتیں کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ کیا مانگتے ہو اس تصویر کا؟ کیا دو گے؟ میں بحیثیت ایک خریدار کے پوچھ رہا ہوں۔ رہا اس کی قیمت کا سوال تو یہ میرا لازوال شاہکار ہے۔ دنیا کے تمام خزانوں کو یکجا کر کے اگر وہ ساری دولت اس تصویر کے عوض دی جائے تو کم ہے۔ ہنسو مت۔ آپ صرف وہ رقم دے دیں جو آپ مجھ سے لے چکے ہیں اور یہ تصویر اٹھا لے جائیں۔ 300 روپے۔ ایک دفعہ پھر سوچ لو اچھی طرح۔ میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے۔ نہ آپ کے پاس کبھی 300 روپے ہوں گے نہ آپ یہ تصویر واپس لیں گے۔ بجائے میرے کوئی اور مانگتا ہے اس تصویر کو تو اس کی کیا قیمت ہوتی؟ بجائے آپ کے اور کسی نے اس تصویر کو اس طرح ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھا۔ اس کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ کبھی ہوگی، فی الحال تو 2 کوڑی کی ہے۔
تمہارا آرٹ پرانا ہو گیا، شہر میں تم سے اچھے آرٹسٹ پیدا ہو گئے ہیں، لہذا اس تصویر کے بکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا؟ آئیے بیگم صاحبہ، آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ کوئی نئی پینٹنگ آئی ہو تو دکھائیے۔ بہت سے آرٹسٹوں کی تصویریں ہیں میرے پاس، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اندر گیلری میں تشریف لے آئیے۔ مگر میں صرف ریاض کے آرٹ سے متاثر ہوں۔ بیگم صاحبہ، دوسری پینٹنگز دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، تشریف لائیے، آئیے۔ کوئی فائدہ نہیں، یہ ساری تصویریں میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔ آپ کے معاملے میں نظر کو محدود نہیں ہونا چاہیے بیگم صاحبہ۔ دیکھیے نا، آپ ایسی خاتون نے اگر ایک آرٹسٹ پر اکتفا کر لیا تو مصوری کے پھلنے پھولنے میں بڑی دقت پیش آئے گی۔ میں یہاں آرٹ پر لیکچر سننے نہیں آئی ہوں۔ ریاض کی جب بھی کوئی تصویر تمہاری گیلری میں آئے مجھے اطلاع کر دینا۔ نئی تصویر کا ایڈوانس دیتے ہو یا میں بھی جاؤں؟ کیا مطلب؟ تم نے یہ کیوں کہا کہ میری کوئی تصویر نہیں ہے تمہارے پاس؟ میں ایک وقت میں 2 خریداروں سے سودا نہیں کرتا، تم اس تصویر کو پہلے ہی خرید چکے ہو۔ بات بنانے کی کوشش مت کرو۔ تم اپنی اس تصویر کو نہیں لوگے، اور یہ تم جانتے ہو کہ میں نہیں لے سکتا۔ نہ میرے پاس کبھی یہ رقم ہوگی، نہ میں اس تصویر کو لے سکوں گا۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ مگر تم نے انکار نہیں کیا، تم میرے اس کہنے کے باوجود تصویر خریدنے پر تیار ہو گئے۔ معاملے کی بات کرو احمد، میں واقعی بہت ضرورت مند ہوں، مجھے تھوڑا سا ایڈوانس دے کر مجھ پر احسان کرو۔ میں اسی ہفتے میں اپنی نئی تصویر ہے نا فنش کر کے تمہیں دے رہا ہوں۔ ہاں؟ یہ بیگم صاحبہ کون تھیں؟ یہ پہلی خاتون ہے جو تمہاری تصویروں کے بارے میں پوچھتی آئی ہیں۔ ان کی تعریف کیا ہے؟ آرٹ کے دلدادہ۔ اور اس سے زیادہ اور کچھ معلوم کرنے کی میں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ میں ان سے یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میں ریاض ہوں۔ میں ان کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ جانتا بھی نہیں ہوں۔ کاروباری راز فاش ہو جائے گا۔ اوہو، مجھے واقعی کچھ نہیں معلوم۔ میری نئی تصویر کے منہ مانگے دام تمہیں مل جائیں گے۔ میں تمہارے ہاتھ بک چکا ہوں، معاہدے کی خلاف ورزی بھی کرنا نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے تھوڑا سا ایڈوانس دے دو۔ کس لیے؟ نئی تصویر کے عوض۔ مجھے نہیں خریدنی ہے، میں اس تصویر کو بھی اپنی گیلری میں رکھنا نہیں چاہتا، بشرطے کہ تم مجھے میری رقم واپس کر دو۔ سیاست، کاروبار، مکاری، فریب۔ بھائی تو کس نے کہا تھا کہ تم اس جھگڑے میں پڑو؟ کاروباری پیچیدگیوں کو سمجھنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ مجھے صاف صاف بات بتا دو۔ تم ڈگر سے ہٹ گئے ہو، تمہارا فن پرانا ہو چکا۔ اگر ایک عورت تمہاری تصویر مانگتی ہوئی گیلری میں آ گئی تو یہ اتفاق میرے دعوے کو نہیں جھٹلا سکتا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ بات تمہارے منہ پر کہہ رہا ہوں، اگر یہ سچ ہے تو مجھے کچھ مشورہ دو۔ مگر وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے میں گا۔ کوشش کروں گا، تمہاری بات سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ کوئی فنکار اپنی زندگی میں اپنی پوری قیمت نہیں وصول کر سکا، البتہ مرنے کے بعد۔ ہاں ہاں، کہو، رک کیوں گئے؟ یہ دنیا عجیب و غریب جگہ ہے، یہاں صلے کی تمنا مرنے کے بعد تو کی جا سکتی ہے، زندگی میں نہیں۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ تو کیا بالکل ہی صاف صاف سننا چاہتے ہو؟ میرے الفاظ شاید مناسب نہ ہوں، مگر میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اگر تم مر جاؤ، مر جاؤں؟ میرا مطلب ہے تمہاری موت تمہارے لیے بھی ناموری کا ذریعہ بنے گی، اور میں بھی دنیا کو شرمندہ کر سکوں گا کہ اس نے تمہاری قدر نہ کی۔ میں وقت سے پہلے مر جاؤں؟ کیا چاہتے ہو تم؟ ہو سکتا ہے میری یہ بات آپ کو بری لگے، مگر رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور مر بھی ہے۔ کس طرح جاؤں؟ میرا یہ کہنا نامناسب ضرور ہے، مگر تم نے میرے لیے مناسب الفاظ کب استعمال کیے؟ میرے مرنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ تمہاری مانگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تمہارا آرٹ آج کل کے زمانے کے مطابق نہیں ہے، اور اسی لیے میری تصویروں کی مانگ کیسے ہو سکتی ہے جب تم انہیں بیچنے سے انکار کرتے ہو؟ یہاں پورے 1 سال کے عرصے میں یہ پہلی عورت تھی جو تمہاری پینٹنگ کے بارے میں پوچھتی ہوئی آئی۔ تو پھر تم نے اسے میری یہ تصویر کیوں نہیں دکھائی؟ اس لیے کہ اس تصویر کی قیمت تمہارے مرنے کے بعد بہت بڑھ جائے گی۔ میرے مرنے کے بعد؟ تم واقعی مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہو؟ یہی ایک ترکیب ہے تمہیں بام عروج پر پہنچانے کی۔ میں
حقیقتاً مر جاؤں؟ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے. ایک آرٹسٹ کی قدر اس کے مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے. آج کل کی کاروباری دنیا میں اسی انداز سے سوچنا پڑتا ہے، اور اسی لیے تمہیں میری بات بری نہیں لگنی چاہیے. زندگی میں آپ فرما رہے ہیں کہ مر جاؤں اور بات بھی بری نہیں لگنی چاہیے. واہ صاحب واہ. اول مرنا آخر مرنا. مرنا تو سبھی کو ہے ایک دن، لیکن اگر موت بمقصد ہو، یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ میں نے تمہیں کیسی ترکیب بتائی. مرنے کے بعد پتہ کیا چلے گا؟ آہا، زندگی بخشی خدا نے ہم کو مر جانے کے بعد. بھائی کسی کا یہ مصرع میرے ذہن میں اب تک محفوظ ہے، تو یہ غلط تو کہا نہیں گیا ہے. تمہارے حق میں یہ بات بالکل 16 آنے صحیح ثابت ہوگی. یعنی آپ کو بھی میں ہی ملا مارنے کے لیے؟ ارے تم اپنے ہو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات، کسی غیر سے تو کہنے سے رہا. تمہیں یہ یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد دنیا میری قدر کرے گی؟ ہاں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں. دراصل دنیا مرنے والے کا ماتم نہیں کرتی، بلکہ اپنی شرمندگی اور پچھتاوے کا اظہار کرتی ہے کہ ہائے ہم نے اس کی زندگی میں اس کے لیے کچھ نہ کیا. دنیا کے اس پچھتاوے سے میں فائدہ اٹھا لوں گا. کیسے؟ اب یہ تو تم مجھ پر چھوڑ دو نا. مجھے مار کر تم کیا پاؤ گے؟ اور تمہاری ان تصویروں سے تھوڑا بہت روپیہ کما لوں گا. وہی تصویریں جو میرے پاس ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور تصویر بھی ہے؟ ایک یہ، ایک وہ جو تم بنا رہے ہو. اس کے مکمل کرنے کے بعد مرو گے، یہ یاد رکھو. بلکہ 2-1 تصویریں اور بنا دو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. تمہارے مرنے کے بعد سب بک جائیں گی. تم ہر تصویر کی قیمت لو اور مر جاؤ. بطور ایڈوانس کے کتنا چاہیے؟ اب کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. مجھے قبر بنوانے یا کفن خریدنے کے لیے پیسہ تھوڑی چاہیے. یہ سارے تکلفات میرے ذمے. ہاں، کس سوچ میں پڑ گئے؟ تمہارے مشورے پر غور کر رہا ہوں. میں اس دنیا سے ناراض بھی ہوں جس میں تم جیسے لوگ آباد ہوں. کن ذہن ہو، ورنہ آئیڈیا $1 ملین سے کم نہیں. پورا انتقام لوں گا اس دنیا سے، جھنجھوڑ ڈالوں گا. یہی دنیا تمہارا ڈے بنائے گی. ہر سیاح تمہاری قبر پر آ کر پھولوں کے ہار چڑھائے گا. ہر آرٹ گیلری میں تمہاری تصویر ہوگی، اور فن کی تاریخ میں تمہارا نام جلی حروف میں لکھ دیا جائے گا. تو یہ پروگرام ہے کہ میں یہ سارے تماشے اپنی آنکھوں سے دیکھوں. دنیا میں کسی اور فنکار کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو بتا دو. زندگی اور فن کس کی خاطر کس کو چھوڑوں؟ اس ششوپن میں ڈال دیا ہے تم نے. زندہ بھی رہو اور تصویریں بھی بناؤ. میں تو ایسی ترکیب بتا رہا ہوں، ورنہ یہی معاہدہ میں کسی اور آرٹسٹ کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں. پیسوں کی سب کو ضرورت ہے، زندگی کی کسی کو نہیں. یہ تم سچ کہتے ہو. تو پھر طے ہو گیا. میں اخباروں میں بھیجنے کے لیے خبر بناتا ہوں. بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. یہ سرخی کیسی رہے گی؟ پہلے جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، پھر اس تصویر کو دیکھ لینا. میں کس سوچ میں پڑ گئے؟ فی الحال تو اپنی بنائی ہوئی تصویر ہی کو دیکھ رہا ہوں. میں مر جاؤں گا مگر میرا فن. میرے مرنے کے بعد تم اس تصویر کو نہیں بیچو گے، یہ وعدہ کرو. کیوں؟ یہ لڑکی اس تصویر ہی میں زندہ ہے، دنیا میں نہیں. مگر تم اس تصویر کی قیمت لے چکے ہو. میں اس شرط پر مرنے کو تیار ہوں کہ تم یہ تصویر مجھے واپس کر دو گے. بڑا ٹیڑھا مسئلہ کھڑا کر دیا تم نے. یہی وہ تصویر ہے جو تمہارے مرنے کے بعد ہاتھوں ہاتھ بک جائے گی. یہ وہ لڑکی ہے جس کی خاطر میری بھوک نے میرے جذبے کی آزمائش کی، اور مجھے محبت کو قربان کرنا پڑا. ورنہ میں اس تصویر کو ہرگز تمہارے پاس نہ لاتا. اور اب تم اسے اپنی موت پر ترجیح نہیں دے سکتے. میں اس لڑکی سے اب تک محبت
محبت کرتا ہوں. چلیے، میں نے یہ تصویر دی آپ کو. ہاں، تو اب تم یہ بتاؤ کہ مر کب رہے ہو؟ ابھی مر سکتا ہوں. ابھی؟ میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں اگر یہ تصویر تم مجھے دے دو. منظور؟ مجھے بھی منظور ہے. اب مجھے تو یہ بات صرف دنیا کو بتانا ہے کہ تم مر گئے. اللہ اللہ، خیر صلی اللہ. بقول تمہارے ممکن ہے دنیا مجھے مرنے کے بعد سر پر بٹھا لے. ارے یہ تو تم مجھ پر چھوڑ دو، تمہارے بعد الٹ دوں گا دنیا کو. اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر یہ کہتا پھروں گا ہر ایک. مجھے اندازہ ہے میں تمہاری کاروباری صلاحیتوں سے پوری طرح واقف ہوں. مرنا آسان ہے، مگر مرنے کے بعد فاتحہ اور احباب کو پلاؤ کھلانا یہ ایک بالکل علیحدہ فن ہے. مرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. اس شہر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں چلا جانا. تمہیں تو اخبار کو یہ خبر دینی ہے کہ ریاض نام کا ایک آرٹسٹ اس دنیا سے چل بسا. مگر قبل اس کے کہ میں مروں ہم دونوں کاروباری معاملات پر پوری طرح بات کر لیں تاکہ بعد میں کسی جھگڑے کا امکان نہ رہے. میں یہ تصویر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اتنی سی بات کے لیے معاہدہ کیسا؟ میری اور تصویروں سے جو بے پناہ فائدہ اٹھاؤ گے وہ جیسی جیسی مانگ بڑھے گی اسی کے حساب سے تمہاری تصویر کا معاوضہ بڑھتا رہے گا. یہ طے ہو گیا؟ تم مر جاؤ گے اور میں یہ تصویر تمہیں واپس کر دوں گا. فی الحال تو اتنا ہی طے ہے. دنیا کی نظر میں مر جاؤں گا، حقیقتاً نہیں. ارے ہاں، کہیں بعد میں آپ یہ کہہ کر مکر جائیں کہ آپ تو مرے نہیں. تم کاروباری لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن اگر راز کھل گیا، آپ کسی کو دکھائی دے گئے تو میں تو مارا جاؤں گا مفت خدا بھی. راز کیسے کھل جائے گا؟ میں تو اس طرح روپوش ہو جاؤں گا جیسے سچ مچ مر گیا. کسی چھوٹے سے دیہات میں نکل جاؤں گا، حلیہ بدل دوں گا، نام بدل دوں گا اور قدرتی مناظر کی تصویر کشی کروں گا. پھر بھی خطرہ ہے. تم تو اس دولت کو نظر میں رکھو جو میرے مرنے کے بعد تمہارے قدموں پر ہوگی. بے شمار آرٹسٹوں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد اب میں تیار ہوا تو آپ ہچکچا رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو. امکانات قوی ہیں. ہر کام بہت ہوشیاری سے کرنے کی ضرورت ہے. تم بالکل اطمینان رکھو، کسی قسم کی کوئی غلطی میری طرف سے نہیں ہوگی. میں اس تصویر کو اپنی زندگی سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں. نہ تم اندازہ لگا سکتے ہو، نہ میں لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں کہ یہ تصویر مجھے کتنی عزیز ہے. اس میں میری زندگی کی بہار ہے. یہ لڑکی زندہ تھی اور میں زندگی میں بہار کا مفہوم سمجھتا تھا. یہ میرے ہاتھوں کا کرشمہ نہیں ہے. میں نے اس تصویر کو اپنے دل کے آئینے میں دیکھا. یہ تصویر وہ یاد ہے جو یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں چھوڑ کر مر گئی. وہ محبت ہے جو ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھن گئی. میں اب تک اس سے محبت کرتا ہوں اور زندگی بھر بس 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 بس. اچھا ہوا تم نے یہ سب کچھ مجھے بتا دیا. اس واقعے کو جب میں افسانہ بنا کر پیش کروں گا تو وہ بھی تمہاری تصویروں کی طرح شاہکاری ہوگا. جس طرح تم ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں یہ داستان سنا رہے ہو اس سے حقیقت واضح نہیں ہوتی. بہرحال حقیقت کو افسانہ بننا بھی نہیں چاہیے. جس کا برش بولتا ہو اس کی زبان کہاں بولتی ہے. ارے یہ تو تم مجھ پر چھوڑ دو. کراچی کب چھوڑ رہے ہو؟ جب کہو. دوسرا نام رکھ لو گے، حلیہ بدل لو گے اور یہاں کبھی واپس نہیں آؤ گے. یہی کہا تھا نا تم نے؟ بالکل. بس پھر میرا اور تمہارا معاہدہ ہو گیا. دستخط. اس قسم کے معاہدے زبانی ہوا کرتے ہیں. کسی قسم کا کوئی فریب تحریر میں نہیں آنا چاہیے. فریب؟ تم مرو گے نہیں، زندہ رہو گے. مگر ایسی زندگی کس کام کی جو میں گزارنے جا رہا ہوں. غالب نے اپنی بہار اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی.
تم اپنی پہلی برسی کا سارا حال اخباروں میں پڑھو گے. یہ تمہارے نزدیک کوئی بات ہی نہیں. پھر بھی دنیا سے میرا رشتہ تو ختم ہی ہو جائے ارے وہ تو ہمارا بھی ہوگا. جو اس دنیا میں آیا ہے اس کا ہوگا. تم یہ شکر ادا کرو کہ مرنے کے بعد بھی اس دنیا میں موجود رہو گے. چلو زبانی معاہدہ ایسے ہی. میرے مرنے کے بعد تم یہ تصویر مجھے دے دو گے؟ بالکل دے دوں گا. مگر رحلت کب کر رہے ہو؟ ابھی کر جاؤں اسی وقت؟ ایسے جینے سے تو مر جانا ہی اچھا. آپ سے ایڈوانس مانگا تو آپ نے یہ قصہ ہی ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے. دنیا ہی چھوڑا دی مجھ سے. مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا. دیکھ لیا آپ نے؟ خبر کے شائع ہوتے ہی قیامت مچ گئی سارے شہر میں. مٹی دینے والے 1,00,000 سے کم نہیں تھے. یہی تو مجھے تعجب ہو رہا ہے. اور اب کوئی بھی نہیں. رات کی تنہائی میں ہم دونوں ایک مصنوعی قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے ہیں. یہ قبر تھوڑے ہی دنوں میں ایک مقبرے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی. غالباً تم نے جس خلوص اور اہتمام سے مجھے دفنایا، تاروں کی چھاؤں میں میرے جنازے کو یہاں تک لائے، اس کا بہت بہت شکریہ. مزید یہ رسم بھی نبھائی کہ تازہ پھولوں کا ایک گلدستہ لا کر میری قبر پر رکھا. یہ جو رکھا ہوا؟ ہاں یہ نہیں یہ میں نہیں لایا. پھر یہ تمہارے کسی قدردان کا عطیہ معلوم ہوتا ہے. اصل مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ تمہاری قبر پر پھولوں کا ایک گلدستہ بھی ہونا چاہیے. یہ گلدستہ میری ایک پینٹنگ کی نقل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میرے کسی قدردان. اخراجات کا تخمینہ دیکھو گے؟ اس سلسلے میں اب تک 4,000 روپے خرچ ہو چکے ہیں. 4,000؟ ہاں، یہ رقم آپ کے معاوضے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کٹتی رہے گی. ظاہر ہے آپ اپنی نیک نامی کے لیے مرتے. مجھے اس شہرت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. 4,000؟ 4,000 پر تعجب کیا کر رہے ہو؟ اس قبر کے ساتھ ایک سرنگ بنی جس کے ذریعے تم باہر نکل کر کھڑے ہو گئے. قبر کھودنے والوں نے راز فاش نہ کرنے کی بھاری رقم لی ہے. کس سوچ میں پڑ گئے؟ تمہاری حکمت عملی کی داد دے رہا ہوں، اور یہ سوچ رہا ہوں کہ کس خوبصورتی سے تم نے یہ سارے مراحل طے کی. بقول تمہارے اپنی کاروباری صلاحیت کی بدولت. سنو، تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ یہ گلدستہ تم نے نہیں رکھا؟ تم اگر حقیقتاً مر جاتے تب بھی میں یہ حماقت نہ کرتا. تمہاری وہ پینٹنگ مجھے بھی یاد آ گئی جس کا تم ذکر کر رہے ہو. اور اب مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ اس گلدستے کی پینٹنگ جس لڑکی نے خریدی تھی اس کی شکل تمہارے اس شاہکار سے بہت ملتی ہے. ہاں؟ مگر تم تو کہہ رہے ہو کہ وہ لڑکی مر گئی. ہاں، میری آنکھوں کے سامنے یہ تصویر ہے، وہ نہیں. ہاں، اس طرح جس طرح آپ مرے. ان درختوں کے پاس سے مجھے کوئی سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا. وہ چلو اس درخت کی آڑ میں آ جاؤ، ہمیں چھپ کر کوئی دیکھ نہ رہا ہو. یہاں سے چل دو. سڑک پر جو ٹیکسی ہمارے لیے رکی ہوئی ہے اس کا میٹر بہت دیر سے چل رہا ہے. تم آ رہے ہو یا میں جاؤں؟
خواتین و حضرات، اپنی ناگہانی موت سے پہلے وہ اپنے فن کی انتہائی بلندیوں پر تھا، اور یہ دنیا اب ریاض کا ثانی نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ تصویر تعجب خیز حد تک ریاض کو اس کے دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ پیش کر رہی ہے۔ یہ آرٹ گیلری آج سے صرف ریاض کی تصویروں کی نمائش کرے گی۔ اتنا بڑا فنکار جس کے ساتھ دنیا انصاف نہ کر سکی، آج سے اس گیلری کا روح رواں ہے۔ آئیے اور جدید فن کے مختلف نمونے دیکھیے۔ یہ ساری منہ بولتی تصویریں ہیں۔ اس عظیم شاہکار کے نیچے ریاض نے لکھا ہے، جو کچھ ہوا اسے تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں، مگر جو کچھ تم نہیں جانتی یا جس بات پر تمہیں شک نہیں ہو سکتا، یہی وہ حقیقت ہے جسے تمہاری جدائی کے بعد میں زندگی بھر برداشت کرتا رہا ہوں۔ آپ اس تصویر کی کیا قیمت مانگتے ہیں؟ میں اس تصویر کو کسی قیمت پر اپنے سے علیحدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ میرے دوست کی یادگار تصویر ہے۔ یہ ہمیشہ اس گیلری کی زینت رہے گی۔ میں اس تصویر کو ہر قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ محترمہ، یہ بک چکی ہے، خریدی جا چکی ہے۔ یہ تصویر اس آرٹ گیلری کی زینت ہے، یہ ہمیشہ یہی رہے گی۔ دنیا میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ قیمت ہے، ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ آپ اس تصویر کے ساتھ اپنے پرخلوص جذبے کی بھی قیمت لگا سکتے ہیں۔ اس کی وہ قیمت ہے جسے ادا کرنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا، نہ یہاں سے یہ جائے گی۔ بولیے، آپ اس کی کیا قیمت دے گی؟ منہ مانگی قیمت 10,000 روپے۔ صرف میں نے یہ تصویر خرید لی، اسے اتار کر الگ رکھ دیجئے۔ آپ کا جو بھی آدمی اسے لے کر میرے یہاں آئے گا، میں اسی کو اس کی قیمت ادا کر دوں گی۔ بہت اچھا، آپ نے سچ ہی کہا تھا کہ دنیا میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ قیمت ہے۔ بک جاتے ہیں ہم آپ متاع سخن کے ساتھ، لیکن معیار طبع خریدار دیکھ کر۔ لیجئے، میں اس تصویر کو اتار کر الگ رکھے دیتا ہوں، اور پہلی فرصت میں اسے دولت خانے پر بھجوا دوں گا۔ شکریہ بیگم صاحبہ۔ شکریہ۔ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ میں مجبور ہو گیا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ تم اس تصویر کا سودا کرو جسے تم پہلے ہی مجھے بیچ چکے ہو۔ لیکن اب تو تصویر بک چکی۔ تصویر ہرگز نہیں بکے گی، میں بلا وجہ نہیں مرا ہوں۔ لیکن 10,000 کی رقم کو چھوڑ دینا میرے اختیار سے باہر تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ تصویر اتنے میں بک جائے۔ میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے۔ 5,000 میں آپ کی جیب میں ڈالے دیتا ہوں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میاں، مرتے دیر نہیں ہوئی اور 5,000 کی رقم جیب میں پہنچ گئی، تو یہ دھوکہ دینا ہوا؟ یہ تصویر میری ہے، میں اسے حاصل کرنے کی خاطر مرا ہوں، میں اسے ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ یہ معلوم ہوتا ہے مرنے کے بعد اطمینان کی زندگی بسر کرنا نہیں چاہتے۔ میرا تمہارا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ جب تم یہ تصویر مجھے دے دو گے میں کراچی چھوڑ دوں گا۔ ان بیگم صاحبہ کو میں جانتا ہوں، ان کی حیثیت سے بھی واقف ہوں، مگر وہ تیار ہو گئی 10,000 روپے دینے کو۔ میرا تو خیال ہے کسی سے قرض ادھار لیں گی، ورنہ اتنی بڑی رقم کی ادائیگی ان کے اختیار سے باہر ہے۔ میں تو خود دنگ رہ گیا۔ قیمت بتانے کے بعد ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ معاف کیجیے گا۔ بہرحال نتائج پر بھی نظر ڈال لو، اس سے زیادہ اور میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ آپ اب زندہ تو ہو نہیں سکتے۔ میں دنیا کو بتا دوں گا کہ مجھے فریب دیا گیا، مگر دنیا کیا کہے گی کہ وہ اپنے اندر اس حد تک بے وقوف لوگوں کو آباد کیے ہوئے۔ ذمہ دار تم ہی ٹھہرائے جاؤ گے۔ اوہو، آؤ اندر اسٹوڈیو میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ سارے بازار تمہارا اس طرح کھڑا ہونا۔ آؤ آؤ آؤ، اندر آؤ۔ دیکھیے، آپ کے آدمی نے اس تصویر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میرے آدمی نے؟ اسے بلا کر پوچھیے، آپ نے بالکل ایک غیر ذمہ دار آدمی کے ساتھ یہ تصویر مجھے بھیجی۔ کیا یہ وہی تصویر ہے جسے میں نے 10,000 روپے میں خریدا تھا؟ مگر یہ ہوا کیا؟ یہ خراب کس طرح ہوگا؟ میں اسے اس حالت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ اس کمبخت نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ برباد آپ نہیں ہوئے، میں ہو گئی۔ اس تصویر کا تعلق میری روح سے ہے، میں بیان نہیں کر سکتی کہ تصویر کے خراب ہونے سے میرے دل کو کتنی تکلیف پہنچی۔ مگر اب کیا کیا جائے؟
ओहो माफ कीजिएगा, इस वक्त हम एक निजी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं सुन रहा था, मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी। फिर भी मैं आपको अपनी गुफ्तगू में शरीक नहीं कर सकती। यूं भी आपको इजाजत लेने के बाद अंदर आना चाहिए इनके था। होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेगम साहिबा। इस तस्वीर में वो जो एक तन्हाई का एहसास है, उसका भी यही तकाजा है कि यहाँ कोई न हो। मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं। मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। आपकी तारीफ। ये भी एक मुसव्विर है और शायद हमारी कुछ मदद कर सके। क्या ये तस्वीर ठीक हो सकती है? तस्वीर? जो आदमी इस तस्वीर की खूबसूरती को ठीक कर सकता था वो मर गया। रियाज मरहूम, कदम कदम पर हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं दखल अंदाजी की माफी मांगते हुए एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें इस सिलसिले में कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। ये तस्वीर ठीक हो सकती है। कैसे? मैंने कुछ दिनों रियाज के साथ एक ही स्टूडियो में काम किया है और उसके फन को समझने की कोशिश की है। तुम ऐसा कर सकते हो? ये मैं उस मोहब्बत और अकीदत की बिना पर कह रहा हूं जो मुझे उसके फन के साथ है। अगर ऐसा है तो जरूर कोशिश करो। मुझे यकीन है कि आपकी ये तस्वीर ठीक हो जाएगी। मैं उस वक्त की मुंतजिर रहूंगी और बड़ी बेचैनी से तस्वीर का इंतजार करूंगी। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें बेगम साहिबा, मैं खुद इसे लेकर आपके घर पर हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह मालिक है, तो फिर मैं चलूं। खुदा हाफिज। सब बखैर। इस वक्त तो तुमने कमाल कर दिया। कमालात तो तुम दिखा रहे हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जानते हो, ये वही औरत है जिसका हरकत करता हुआ साया हमने कब्रिस्तान में देखा था। कैसे मालूम? ये तुम्हारी हमेशा से बड़ी दिलदादा थी। उस दिन गैलरी में भी यही आई थी। कब? जिस दिन मैंने तुम्हें ये फलसफा समझाया कि आर्टिस्ट मरने के बाद क्यों कर जिंदा रहता है। उस वक्त भी ये फलसफा मेरी अक्ल से बालातर था और आज भी है। खैर, अब तो जो कुछ होना था वो हो चुका। तो क्या ये औरत अक्सर इस गैलरी में आती रहती है? तुम मौजूद थे और फिर भी तुमने नहीं देखा? मैं उस वक्त सारी दुनिया से बेखबर अपनी तस्वीर को देख रहा था और इस वक्त भी अपनी ही तस्वीर को देख रहा हूं। मुझे बहुत अफसोस है रियाज, इस औरत में और इस तस्वीर में मुशाबहत कितनी है ये तुमने नहीं देखा। तुम्हारे ख्याल में ये वही औरत है जिसकी मैंने तस्वीर बनाई है? मुमकिन है मेरा ख्याल गलत हो। जवानी में इसकी यही शक्ल होगी जो इस तस्वीर की है। मैंने ये तस्वीर बनाकर फिर किसी की तरफ नहीं देखा कि उससे कोई मुशाबहत भी रखता है। इस शक्ल की परस्तिश करता रहा, चाहे वो जिसकी हो। इन बेगम साहिबा के बारे में मुझे कुछ और बताओ। यहाँ नहीं, आओ स्टूडियो बंद करके बैठते हैं। तुम इस तस्वीर पर काम करना, मैं बेगम साहिबा के बारे में तुम्हें तफसील से बताऊंगा। आओ। क्या मैं आ सकता हूं? आप आइए आइए। क्या ये ठीक हो गई? ये फैसला आप ही करेंगी। मैं अपनी जबान से क्या कह सकता हूं? खुदा की कुदरत है। आप कोई फर्क महसूस कर रही? रियाज जिंदा होता तो वो भी इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। कदरदानी का शुक्रिया। या फिर मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही? बहुत खूबसूरत आंखें, इन पर कोई इल्जाम मत लगाइए। बिल्कुल ही नाकाबिल यकीन बात है। क्या? यही की तस्वीर ठीक हो गई। ऐसा मालूम होता है जैसे ये आर्ट गैलरी से पहली दफा मेरे यहाँ आई है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिवाय रियाज के इसे कोई नहीं बना सकता।
آپ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں. मगर रियाज को आपने मुझसे ज्यादा बेहतर समझा. आप भी रियाज को उतना ही जानती हैं जितना मैं. और ये बड़े ताज्जुब की बात है. शायद हम दोनों एक ही मकसद की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं. रियाज से आपकी ये वालिहाना कशिश मुझे आपके करीब ला रही है. रियाज को आप कितने दिनों से जानती हैं? जब से होश संभाला उस वक्त से आज तक यही एक धुन रही कि रियाज की तस्वीरें इकट्ठा करूं. इस घर की हर दीवार पर उसकी कोई ना कोई पेंटिंग आपको मिलेगी. आइए उस जमाने की तरफ चलें जो मुझे अकेला छोड़कर बहुत दूर निकल गया. रियाज की इन तस्वीरों में उन यादों के नक़ूश हैं जिनके सहारे मैं जिंदा हूं. देख रहे हैं आप? हाँ, आज से 20 साल पहले मैंने ये तस्वीर बनाई थी. आपने? मेरा मतलब है रियाज की मदद से, उसके एक दोस्त की हैसियत से. फिर बाद में जब उसकी शोहरत बढ़ी और मांग ज्यादा होने लगी तो मैं उसकी तस्वीरों को न खरीद सकी. अलबत्ता लेकिन ये तस्वीर तो आपने 10,000 में खरीद ली. इसकी एक वजह है. ये रुपया मुझे कर्ज लेना पड़ा. माफ कीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था कि आप इस कदर तफसील में जाएं. अच्छा, ये रियाज की एक बहुत पुरानी तस्वीर आपको दिखाऊं. देखिए, ये एक गुलदस्ता है, मगर फूलों के इंतखाब और रंगों के इम्तिजाज ने इसे एक लाफानी शाहकार बना दिया. फूलों का ये गुलदस्ता. इन फूलों से रियाज के मिजाज और खूबसूरती के बारे में उसके रुझानात का पता चलता है. इस लड़की के मिजाज और रुझानात का जो इस तस्वीर में है. आपको कैसे पता? रियाज की कब्र पर फूलों का वो गुलदस्ता शायद आप ही ने रखा था. ये आपको कैसे पता? आपके इस खुलूस से रियाज को बड़ी खुशी हुई होगी. एक फनकार के लिए इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है कि उसे याद रखा जाए, उसकी तन्हाई में उसके साथ रहा जाए और जिंदगी की महरूमियों में उसे सहारा दिया जाए. अगर किसी का हाथ उसकी तरफ बढ़े, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए, तो वो फनकार मरने के बाद भी यही समझता है कि उसे उसकी मेहनत का सिला मिल गया. इस सलूक के लिए रियाज आपका शुक्रगुजार है. मैं आपका शुक्रगुजार हूं. अच्छा, मुझे अब इजाजत दीजिए. इजाजत. तुमने मेरे लिए क्या सोचा? मुआहदे के मुताबिक तुम जिस रकम के मुस्तहिक हो वो ले लो. मुआहदे की रूह से वो तस्वीर मुझे मिलनी चाहिए जो तुमने भेज दी. एक ही बात को बार बार कहने से क्या फायदा? या तो तुम मुझे उस तस्वीर की पूरी कीमत दोगे, वरना मैं ये केस पुलिस को दे दूंगा. पुलिस? हम दोनों के लिए यही मुनासिब है कि मामलात को बिगड़ने न दें. मैं तुमको 5,000 देने को तैयार हूँ. लेकिन मुझे ये रकम नहीं चाहिए. कहाँ जा रहे हो? पुलिस को रिपोर्ट करने. 10,000 में तुम्हें किस तरह दे सकता हूँ? 15,000. क्या मतलब है तुम्हारा? रुक जाओ, लौट आओ यार. कराची कब छोड़ रहे हो? फौरन ही. बेवकूफ, खूब बनाया आपने. आर्टिस्ट साहब. तुमने मुझे या मैंने तुम्हें? ये लीजिए, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. आ जाओ. ओहो रियाज. मेरा ख्याल ठीक था.
کہ آپ نے مجھے پہچان لیا۔ دوسری بار آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ رقم واپس کرنی تھی۔ اس تصویر کی قیمت 10,000 نہیں، اصل قیمت قدردانی ہے، اور وہ آپ نے ادا کر دی۔ میں نے ٹھیک ہی پہچانا تھا آپ کو۔ ایک گزارش اور ہے۔ بتائیے۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، جا رہے ہیں؟ شاید کبھی واپس نہ ہوں، تو کیا جانے سے پہلے میں اس تصویر کو ایک دفعہ پھر دیکھ سکتا ہوں؟ آئیے، میں اس پر سے پردہ اٹھائے دیتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا اگر زندگی کی محرومیوں میں اسے سہارا دیا جائے، کسی کا ہاتھ اس کی طرف بڑھے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلائے، تو یہی اس کی محنت کا سب سے بڑا صلہ ہے۔ مجھے سہارا دیجیے، میں نے ساری عمر آپ کا انتظار کیا ہے، ان تصویروں میں آپ کو ڈھونڈا ہے، میں نے آپ کو پہچان لیا، مگر آپ تم Oh